الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی اس نشست کا موضوع گفتگو ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ ہم اس سوال کا جواب قرآن حکیم کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے جو عقلی دلیل دی ہے، عقلی دلائل دیے ہیں اس بارے میں، ان کی طرف بھی اشارہ کریں گے۔ تو اس سوال کا جواب قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کا سوا کوئی اور مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 میں فرماتے ہیں، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کون ہے جو بے قرار کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارے، اور وہی اس مشکل کو ٹال دیتا ہے، اور تمہیں زمین میں خلافت عطا کرتا ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں برین اسٹارمنگ کی ہے ہماری، کہ سوچو، غور کرو کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ہستی ہے جو فریاد سنتی ہے اور فریاد سن کے مشکل دور کر دیتی ہے، مشکل حل کر دیتی ہے، مشکل ٹال دیتی ہے؟ کون سی ہستی ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ایسا کرتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو ایسا کرتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور اس کی قدرت رکھتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ایسا قادر مطلق ہے کہ جو بے قرار کی فریاد کو سنتا ہو اور اس کی مشکل کو دور کر دیتا ہو، اس کی مشکل کشائی کر دیتا ہو، اس کی حاجت روائی کر دیتا ہو، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہو؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود، کوئی اور ہستی ایسی ہے ہی نہیں کہ جو مشکل کشائی کر سکے، جو حاجت روائی کر سکے، جو بے قرار کی فریاد رسی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں جواب دے دیا، قرآن حکیم میں بتا دیا کہ اللہ کے سوا کوئی اور مشکل کشا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے ہی نہیں، کہ اللہ کے سوا کوئی اور ایسا قادر مطلق ہے ہی نہیں کہ جو فریاد رسی کر سکے۔ یاد رہے کہ یہاں مشکل کشائی سے مراد غیبی مدد ہے، ظاہری مدد نہیں ہے۔ ظاہری طور پر ہم جو ایک دوسرے کی مشکلوں میں مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مشکل کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے، اس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ مراد یہ ہے کہ غیبی طور پر کیا کوئی ہستی تمہاری مشکل کشائی کر سکتی ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہستی ایسی ہے جو تمہاری مشکل کشائی کر سکے، تمہاری حاجت روائی کر سکے، تمہاری دعاؤں کو پورا کر سکے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی کوئی اور ہستی نہیں۔ اب ہم اس بات کو 5 سوالوں کے تناظر میں دیکھیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور مشکل کشا ہو بھی سکتا ہے؟ نہیں، کوئی ہستی اللہ کے سوا ایسی ہو بھی سکتی ہے جسے مشکل کشا مانا جائے، جسے حاجت روا مانا جائے، جسے فریاد رس مانا جائے؟ پہلا سوال،
دیکھیں کہ مشکل کشا وہی ہو سکتا ہے جو دنیا کی تمام زبانیں جانتا ہو، تاکہ ہر شخص اسے اپنی زبان میں پکار سکے، کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے، انسان کی نفسیات ہے کہ جب انسان اپنی پکار کسی ہستی تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، کسی ہستی کو غیبی طور پر پکارنے کی کوشش پکارتا ہے، تو وہ اپنی زبان میں پکارتا ہے، کسی فورن لینگویج میں نہیں پکارتا، اپنی زبان میں پکارتا۔ تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور ایسی ہستی ہے جو دنیا کی تمام زبانیں جانتی ہیں؟ آئیے اس سوال کا جواب بھی قرآن سے تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے؟ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، کہ جب کہیں تین بندے آپس میں سرگوشی کرتے ہیں تو ان میں نہیں ہوتا چوتھا مگر اللہ۔ یعنی جب بھی کہیں تین بندے، یعنی مراد یہاں تین نہیں ہے، صرف عدد مراد نہیں ہے صرف، یعنی کہیں پہ بھی جب بندے آپس میں سرگوشی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں چوتھا موجود ہوتا ہے۔ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ السَّادِسُهُمْ، اور نہ ہی کہیں پانچ بندے آپس میں سرگوشی کرتے ہیں، خفیہ انداز میں گفتگو کرتے ہیں، مگر اللہ ہوا سادسہم، اللہ تعالیٰ ان میں چھٹا ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذالک ولا اکثر، اور چاہے اس سے کم بندے ہوں تعداد میں یا اس سے زیادہ ہوں سرگوشی کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ ہوا باہم اینما کانوا، کہ سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ جہاں کہیں بھی ہوں، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، کسی بیسمنٹ میں ہوں، کسی بنکر میں ہوں، کسی خفیہ مقام پہ ہوں، کسی جنگل میں ہوں، کسی سمندر میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جہاں بھی وہ ہو۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن ان کے اعمال سے خبر کرے گا، ان کے اعمال کی خبر دے گا۔ ان اللہ بكل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر شے، ہر گوشے کو جانتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ انسان کی تمام خواہشوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی تمام زبانوں کو جانتا ہے۔ دنیا میں آج تک جتنی زبانیں وجود میں آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے فضلی علم میں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ واحد ہستی ہے جس کے علم میں دنیا کی تمام زبانیں ہیں، تو دنیا کی تمام زبانیں جانتا ہے، تو دنیا کی تمام زبانیں سمجھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں کہ جو دنیا کی تمام زبانیں جانے اور دنیا کے ہر شخص کی پکار کو سن سکتی ہو اور اس کی پکار کو پورا کر سکتی۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ہستی کو مشکل کشا مانا جائے وہ دور اور نزدیک ہر جگہ سے یکساں طور پر سننے کی صلاحیت رکھتی ہے، یعنی چاہے اسے دور سے پکارا جائے یا نزدیک سے پکارا جائے، وہ ہر حال میں سن سکتی ہو مشکل میں مبتلا شخص کی پکار کو، مشکل مبتلا شخص کی فریاد کو سن سکتی ہو اور اسے پورا کر سکتی۔
سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہستی ہے جس میں یہ صفت پائی جاتی ہے، جو دور اور نزدیک ہر جگہ سے یکساں طور پر ہر ایک کی پکار کو سن بھی سکتی ہو تو پورا بھی کر سکتی ہو؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید کی آیت 5 میں فرمایا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، دنیا کے کسی بھی گوشے میں تم موجود ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ تمہارے اعمال جانتا ہے، تمہارے اعمال کے بارے میں باخبر ہے، وہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہرا گونگا ہو تو وہ اس مشکل کشا کو کیسے پکارے؟ نہیں، اگر کوئی ہستی اللہ کے سوا مشکل کشا ہے تو کوئی گونگا بہرا شخص جس نے نہ کبھی کوئی زبان سنی نہ بولی، وہ اللہ کو کیسے پکارے گا؟ ظاہر ہے وہ دل میں اپنے خیالات کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارے گا، اس ہستی کو پکارے گا، اپنے مشکل کشا کو پکارے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہستی ہے جو دلوں کے بھید بھی جانتی ہے؟ کا جواب قرآن دیتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ بے شک ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں جو کچھ اس کے نفس میں جو خیال گزرتا ہے، یعنی اس کے جی میں اس کے نفس میں جو بھی خیال گزرتا ہے ہم اس کو جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس سے اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان سے اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ اتنی قربت تو کوئی کسی اور ہستی کی ممکن ہی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جو کسی بہرے گونگے شخص کی پکار بھی سن سکتی، جو دلوں کے بھید جانتی ہے، کسی کے دل میں پکار بھی اٹھے، کسی کے دل میں آہ اٹھے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو گونگے بہرے شخص سے بھی مشکل کشا اللہ ہے، اور بولنے سمجھنے والوں کا مشکل کشا بھی اللہ ہے۔ چوتھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ہستی کو مشکل کشا مانا جائے کیا اسے کبھی نیند بھی آتی ہے؟ اہم سوال ہے کہ جس ہستی کو مشکل کشا مانا جائے کیا اسے کبھی نیند آتی ہے؟ اگر ایسا ہے، اگر اسے نیند آتی ہے تو ہمیں اس کے سونے اور جاگنے کے معمولات کا علم ہونا چاہیے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی ہے جسے موت تو کیا نیند بھی نہ آتی؟ کا جواب قرآن ہمیں یوں دیتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سورۃ البقرہ آیت 255، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا، اور اسے اونگ میں نہیں آتی نہ نیند، اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی، نیند تو بہت دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ وہ ذات ہے اسے نیند نہیں آتی، لیکن اللہ کے سوا کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جسے نیند نہ آتی، تو تھکتا نہ ہو، اس سے تھکاوٹ نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ایسی ہستی ہے کہ جسے مشکل کشائی کے لیے پکارا جا سکتا ہے، حاجت روائی کے لیے پکارا جا سکتا ہے، کیونکہ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور وہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، وہ خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو قائم بھی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے وجود سے ساری کائنات کا وجود قائم ہے، کیونکہ وہ واجب الوجود ہے۔ اللہ تعالیٰ
مشکل کشا ہے، ہمارا ایمان ہے، کیا اس کے سوا کوئی اور مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے پانچواں سوال کہ جس ہستی کو مشکل کشا مانا جائے، کیا وہ بیک وقت سب انسانوں کی دعائیں سن سکتی ہے، یا فریاد رسی کے لیے قطار بنانے کی ضرورت پیش آئے؟ سوچیں کہ اللہ کے سوا کون سی ایسی ہستی ہے کہ جو اس صفت کی حامل ہو کہ وہ بغیر قطار بنائے سب انسان اگر بیک وقت اللہ تعالیٰ کو پکارے تو وہ ہر انسان کی پکار بیک وقت سن سکے، سمجھ سکے اور اس کو پورا کر سکے؟ اللہ کے سوا ایسی کوئی اور ہستی نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ سورۃ البقرہ آیت 186 کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو ان کو بتا دو کہ میں قریب ہی ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کوئی پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں، اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کو جواب دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرما رہے ہیں کہ کوئی پکارنے والا جب بھی اسے پکارتا ہے، دن میں، رات میں، اندھیرے میں، روشنی میں، شام میں، صبح میں، دن کے کسی بھی لمحے میں، دنیا کے کسی بھی حصے میں، جب بھی کوئی پکارنے والا اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی پکار قبول کرتا ہے، اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو یہ ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیک وقت سارے انسانوں کی دعا سن سکے اور اسے پورا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو اس صفت کی حامل ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا مشکل کشا ہے، تمام انسانوں کا مشکل کشا ہے، انبیاء کا مشکل کشا ہے، اولیاء کا مشکل کشا ہے، اہل بیت کا مشکل کشا ہے، اہل صحابہ کرام کا مشکل کشا ہے، اور عام انسانوں کا مشکل کشا ہے، میرا اور آپ کا مشکل کشا ہے۔ کون مشکل کشا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی ہستی مشکل کشا نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ظاہری طور پر اسباب کے دائرے میں جو ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو اسے مشکل کشائی نہیں کہتے، اسے دعا کی اجابت نہیں کہتے، دعا پورا کرنا نہیں کہتے۔ امام علی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر مسلمانوں کی مدد کی اسباب کے دائرے میں، تو یہ مدد مشکل کشائی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ امام علی علیہ السلام علی الاطلاق مشکل کشا بن گئے ہیں، حقیقی مشکل کشا بن گئے ہیں۔ نہیں، حقیقی مشکل کشا اللہ تعالیٰ ہے۔ امام علی علیہ السلام کو بھی جب مشکل پیش آتی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ہی دعا فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جھولی پھیلاتے تھے۔ اور ہمیں بھی ان کا اسوہ یہی بتاتا ہے کہ ہم بھی جب بھی ہمیں ضرورت پڑے، جب بھی کیا ہم ہر لمحے ہم محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ سے کشائی کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے حاجت روائی کی درخواست کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھولی پھیلائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے دامن پھیلائیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اس سے گڑ گڑا کے مانگیں، وہ دیتا ہے، اس کا وعدہ ہے تجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، پورا کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ ایک طرف تو ناظرین کرام یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بہترین جو ہے وہ عقیدہ عطا کیا ہے، توحید خالص کو مبنی عقیدہ عطا کیا ہے، اور جو اس طرف بعض لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو مشکل کشا بنائے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے گلا کرتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان مجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، تو وہ اپنے رب کو کیوں بھول گیا ہے؟ مشکل میں آتا ہے تو رب کو کیوں نہیں پکارتا؟ اپنے پروردگار کو، اپنے کریم رب کو، اپنے رحمان الرحیم رب کو کیوں نہیں پکارتا؟ مشکل کشائی کے لیے اس کی پیدا ہوئے انسانوں کو کیوں پکارنا شروع کر دیتا ہے؟
اور ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، کہ تمہیں کیا ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا کوئی وقار ہی نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی اللہ کا وقار ہی تمہارے سامنے نہیں ہے، اللہ کو تم نے اتنا حقیر سمجھ رکھا ہے، اللہ کو اتنا معاذ اللہ بے وقت سمجھ رکھا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوق کو تم نے کشا بنا دیا ہے، حاجت روا بنا دیا ہے، خالق و مالک بھی مان لیا ہے معاذ اللہ، اولادیں بھی اس سے مانگتے ہو، مخلوق سے مانگتے ہو، رزق بھی مخلوق سے مانگتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے در کو چھوڑ کر کہاں پھرتے اللہ کے بندو، یہی درخواست ہے کہ اللہ کی کبریائی کو پہچانو، اللہ کی ذات کو پہچانو، اللہ کی عظمت کو پہچانو، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ، انسانوں کی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، ان کے اسوہ کی پیروی کرو، اس سے محبت کرو، اس سے لو لگاؤ، ان کے جو اعلیٰ اعمال ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو، مگر یہ نہیں کہ ان کو کیا بنا لو، یہ نہیں کہ ان کو حاجت روا بنا لو، یہ نہیں کہ ان کو جھولیاں بھرنے والا مان لو، یہ نہیں کہ ان کو غوث اعظم سمجھ لو، یہ نہیں کہ ان کو داتا گنج بخش مان لو، نہیں، اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، داتا گنج بخش ہے، غوث اعظم بھی وہی، اللہ تعالیٰ ہمیں فہم اس لیے توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ کے نام یافتہ بندے ہیں، انبیاء، اولیاء، صالحین، شہداء، ان سب کے اس کا حسنہ پر عمل کرنے کو پتہ ہوئی، آمین رب العالمین، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وازواجہ وذریتہ اجمعین، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔